جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب پوچھیں اس وضاحت کے ساتھ کہ ہم پوچھیں کر نہیں پائے اپنے وقت پر، میری کچھ طبیعت خراب تھی، زکام وغیرہ ہوا تھا، تو جو آپ کے 5-6 تگڑے سوال ہیں وہ ہم نے لیے ہیں۔ سٹارٹ کریں جی۔ السلام علیکم، سید طلعت حسین شیعہ صاحب، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا ادھر ویڈیو دیکھا ایک دو جو پی ٹی آئی کے ہیں، میرا خیال ہے ان کے یہ ہوگی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو تھپڑ پڑے ہیں، شلوار اتاری گئی ہے، یہ وہ، کیا سب صحیح ہے یا ڈرامہ ہی ہے؟ دیکھیں جی، آپ ویڈیوز کے اوپر جو بھی پیغامات اور باتیں سنتے ہیں اس کے اوپر یقین کرنے سے پہلے جو کیس کے حقائق ہیں میرے خیال میں اس کی بھی تحقیق کر دیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری یہ چیزیں آپ کے ان باکس کے اندر از خود لینڈ کر جاتی ہیں، سو ان اے وے آپ سمجھتے ہیں کہ فری میٹیریل آ رہا ہے۔ جو بھی چیزیں فری آ رہی ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ بہت زیادہ مستند بعض اوقات نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ ہر آنے والی فری چیز جو ہے، اچھا مشورہ بھی لوگ آپ کو فری دے دیتے ہیں، لیکن ہر فری چیز جو ہے نا جو بار بار دہرائی جا رہی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، ان باکس میں آ رہی ہے، پیج پہ پاپ اپ کر رہی ہے، سرکولیٹ کر رہی ہے، وہ مستند نہیں ہے۔ تو میری تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کیس کے حقائق کے اوپر جائیں اور جو رپورٹنگ مختلف سورسز سے ہو رہی ہے اس کے اوپر فوکس کریں۔ الزامات یہ لگیں لیکن اس کا پھر ایک آفیشیل جواب بھی موجود ہے۔ میں اس کے اوپر صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ چاہے ویڈیو ہو یا ٹویٹس ہوں، یہ دیکھ لیا کیجئے کہ ان کے ساتھ ساتھ جو شواہد ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کے اوپر بڑے اخبارات خبریں بھی کر رہے ہوتے، اور ظاہر ہے جو لوگ اس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے، تو ان تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کر لیں تو صورتحال واضح ہو جائے گی آپ کے لیے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم تھوڑا فیوچرسٹک ہو کے دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہر 4 یا 5 سال بعد اگر حالات ٹھیک رہتے ہیں تو ایک پرائم منسٹر چینج ہو جائے گا، لیکن سعودی عرب کے کانٹیکس کے اندر جو محمد بن سلمان آج کراؤن پرنس ہیں، کل انہوں نے بادشاہ بن جانا ہے، اور اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ کس منہ سے جا کے اس سے ملیں گے، کس منہ سے جا کے اس سے جو یہ ڈیمانڈز پہلے کرتے رہے ہیں اس طرح کی سملر ڈیمانڈز اسے دوبارہ کرنے کے اہل ہوں گے؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے اور سعودی عرب کے ریلیشن شپس کو ان دا فیوچر، یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں؟ بڑا کرٹیکل سوال ہے جی آپ کا۔ جو اخلاقی پہلو ہے ان تحفوں اور ہاروں کے بیچنے کا، یا جس طریقے سے اس کو انڈر ویلیو کر کے معاملہ چلایا گیا، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اخلاقی اور سفارتی پہلو جو ہے یقیناً بہت مشکل ہوگا، اور میں تو اس میں کوئی مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر وہ ملاقات کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ اور معاملہ صرف سعودی عرب کا نہیں ہے، یو اے ای کے ساتھ بھی اور ایشوز موجود ہیں، چائنا کے ساتھ ہیوج ایشوز موجود ہیں، امریکہ کے ساتھ اب وہ ہاتھ ملانے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، ان کے بھی ایشوز موجود ہیں۔ تو جو سعودیز ہیں بالخصوص وہ ذاتی دوستی کے ذریعے سفارتکاری چلاتے ہیں، یہ جو ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے، وہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، چونکہ شاہی خاندان ہے تو اس کا طور طریقہ جو ہے وہ شاہی خاندان کی روایت کے مطابق ہے۔ تحفے تحائف دینا، آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ مہنگے تحفے دیتے ہیں، جو میزبان ہے اس کو تحفے دیتے ہیں، اس کے گھر میں لا کے اس کو، جو وہ تحفے دیتے ہیں جب مہمان بن کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ وہ گھر پہ آ کے آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک کلچر ہے، تو وہ توقع یہ کرتے ہیں کہ اس ثقافت کا اگر آپ برابری میں جواب نہیں دے سکتے، ظاہر ہے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں، تو آپ کم از کم اس کے تقدس کو پامال نہ کریں، اس جسچر کو احتراماً دیکھیں۔ اور عموماً ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے، یہ جو ذاتی عنصر ہے یہ ریاستی پالیسی میں تبدیل ہو جاتا ہے، بالخصوص اگر سعودی عرب جیسا نظام ہے جس میں محمد بن سلمان جیسا پاورفل شخص جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک انیشیٹو لیتا ہے اور پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو مجھے تو بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر عمران خان کو ایم بی ایس جو ہے اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ آڈینس دے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، عدیل بول رہا ہوں دبئی سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ابھی جیسے سپریم کورٹ کا ابھی عمران خان کا کنٹیمپٹ والا کیس چل رہا ہے، اس پہ 6 ہیئرنگ ہو چکی ہیں، اور ابھی تک جج یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ اس کو کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی دینا ہے کہ نہیں۔
لیکن سوال میرا یہ ہے جو جج اتنی تنخواہیں لیتے ہیں، یہ جو ایک ہیئرنگ ہوتی ہے اس پہ اتنا خرچہ آتا ہے، یہ تو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو سیلریز، ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں، تو یہ تو ویسٹ آف منی نہیں ہے؟ جو پینڈنسی ہے کیسز کی جی، وہ ایک بڑا کرونک پرابلم ہے اور کورٹس کو واقعتاً اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور اگر پینڈنسی کے اوپر آپ کوئی میٹیریلسٹک فگر ڈالیں، مثلا اگر آپ کہیں کہ یہ جو کیسز پینڈنگ ہے اس کے اندر ریاست کے وسائل اس میں کتنے استعمال ہو رہے ہیں، جو لیٹیگنٹس ہیں ان کے پیسے کتنے پھنسے ہوئے اس کے اندر، جو لائرز کی فیس چل رہی ہیں وہ پیسے کتنے پھنسے ہوئے، اور نیچے کے کورٹ سے آپ اوپر کے کورٹ میں جائیں تو آپ یقین مانیں، میرے خیال میں UNDP نے اس کے اوپر کوئی اسٹڈی کی تھی بہت عرصہ پہلے، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن ایک UN کی اسٹڈی یقیناً تھی اس کے اوپر، جس میں نے بتایا تھا کہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں ہماری لیٹیگیشن کے اندر. تو ایک تو عمران خان سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو پینڈنسی ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسری بات یہ کہ کنٹیمپٹ کے کیسز کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیسز تو ہم نے دیکھے ہیں جی، یا کنٹیمپٹ ہوتی ہے کنٹیمپٹ نہیں ہوتی. یہ جو مخمصہ ہے اس وسوسے کو جنم دیتا ہے کہ جی نہ جانے کیوں کنٹیمپٹ محسوس ہی نہیں ہو رہی. اب الیکشن کمشنر کی کنٹیمپٹ کے اوپر آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کی کنٹیمپٹ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے. جو اتنا اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے اس کے پیش نظر بادی نظر میں تو اس سے بڑی کنٹیمپٹ ہو نہیں سکتی. اور وہ روزانہ جب بھی بات کرتے ہیں، روزانہ سمراجے کہ جب بھی الیکشن کمیشن کا حوالہ دیتے ہیں وہ منہ کھول کے اور اونچی آواز میں ان کی کنٹیمپٹ کرتے ہیں. تو اب نہ جانے کیوں کورٹس پروسیس کو زیادہ فاسٹ ٹریک کیوں نہیں کر پا رہی، تو ظاہر ہے پھر اس قسم کے خدشے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. السلام علیکم سید صاحب، میں تنویر آفتاب بول رہا ہوں بشکیک سے. مجھے یہ بتائیں کہ کل میں اگر 200-400 غنڈے لے کر سپریم کورٹ کے باہر آ جاؤں تو اور کہوں کہ جی چیف جسٹس صاحب کو ہٹا دیں، تو ڈو یو تھنک سپریم کورٹ کیا کہے گی کہ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ؟ تو لائک وائز یہ جو ایک انسان ہے جس نے پچھلے 4-5 مہینے سے پوری پاکستان کو پاگل کیا ہوا ہے، اینڈ کس بات پہ کہ اس کو کانسٹیٹیوشنلی نکالا گیا، اینڈ ہی ہیز کوکڈ اپ آل دا اسٹوریز، پہلے امریکہ، پھر امپورٹڈ گورنمنٹ، پھر میر جعفر، اب یہ کہتا ہے الیکشن کی ڈیٹ دو. تو کیا ہماری جو عدلیہ ہے وہ نہیں دیکھ رہی کہ ہی از کریٹنگ chaos in this country and all of his demands are either false or his demands are unconstitutional. There is a procedure laid down in the constitution کہ جی کیسے ہم نے الیکشن ارلی کرانے ہیں، کیا ڈیٹس ہوں گی، کیسے ہوں گی، کیا پروسیجر ہوگا، who has the right. اور اگر جی آپ کا سوال جو ہے نا اسپاٹ آن ہے. مطلب یہ ایسا سوال ہے جس کے اندر جواب بھی گندھا ہوا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کورٹس کے لیے ان چیزوں کو اسیس کرنا، گراؤنڈ ریئلٹی کو اسیس کرنا آئین اور قانون کے اور پروسیجر کے پیمانے کے اوپر بہت آسان ہے. جو ٹچ سٹونز ہیں وہ بڑے واضح طریقے سے لکھے ہوئے ہیں. اگر ان ٹچ سٹونز کو آپ استعمال نہیں کریں تو پھر یہ تشویش لاحق ہو جاتی ہے کہ نہ جانے نظام کے اندر کیا ایسی کمزوری ہے جس کا عمران خان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، عمران خان کا جو بیان یا بیانیہ یا بیانات ہیں ان کے تضادات آپ نے خود بتائے، اور اب تو اتنے واضح ہو گئے ہیں وہ تضادات کہ آپ کو تجزیہ کاروں کی بھی ضرورت نہیں. آپ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں از خود کہ عمران خان نے کہاں کہاں پر کیا کیا کلا بازی لگائی. اور پھر یہ کہ عمران خان کے حقوق تو ہیں، تو جن شہریوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، جو لوگ ہاسپٹلز نہیں جا سکتے ہیں، جو ٹرانسپورٹرز گاڑیاں نہیں چلا سکتے ہیں، جو بزنس نہیں ہو سکتا ہے، اور جو غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے انویسٹمنٹس نہیں آتی ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں کہ شہباز شریف کی حکومت ہے یا کون بندہ ہے، آپ سب کو نکال دیں اور یہی ماحول رکھیں تو جو آنے والی حکومت ہوگی ABCDEFG ان کے حالات کیا موجودہ حالات میں مختلف ہوں گے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ نے سڑک کے ذریعے بلیک میل ہو کے کام کرنا ہے تو
تو پھر آپ پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں۔ پھر اگلے دن جو ہے وہ کوئی دینی نعرہ لے کے آ جائے گا اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو آئین اور قانون کا آپ جواب دے دیتے ہیں۔ دینی اور مذہبی نعرے لگاتے ہوئے لوگ جب آ جائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پچھلے دروازے سے بھی جگہ نہیں ملے گی آفس میں جانے کی۔ تو اس تمام فساد کے اوپر آئین اور قانون کی جو قدغن ہے وہ لگانی پڑے گی، ورنہ تو مادر پدر آزادی آپ نے اس قسم کی دے دی اور لوگ دندناتے پھرے، اور جس قسم کی دھما چوکڑی مچاتے ہیں علمان الحفیظ، یہ تو کسی طور بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ تو دورے کینسل ہو جاتے ہیں، انویسٹمنٹ آتی نہیں ہے، کاروبار حیات جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر کورٹس کو سوچنا چاہیے، اگر ایک مرتبہ الاؤ کریں گے تو پھر تو دروازہ کھل جائے گا جی سب کے لیے۔ جی السلام علیکم طلعت صاحب، کیا حال چال ہیں سر؟ عمر بات کر رہا ہوں، کریٹو میڈیا کا اسٹوڈنٹ۔ سر میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو چھک چودھری گروپ ہے ان کے بارے میں آپ کمنٹس کر کے آپ ان کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے؟ دیکھیں چھک چودھری گروپ جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے اور ان کی نیوسنس ویلیو بھی ہے پارٹی کے اندر۔ وہ چھک چودھری گروپ جو ہے نا اس کا کوئی بھی حصہ بن سکتا ہے۔ وہ ایک تو استعارہ بن گیا نا چودھری کا، کہ جو چودھری نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو چودھری بنوانے کے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور غلط قسم کی معلومات ایک دوسرے کو فراہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو اس گاؤں کے چودھری بن گئے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ان کو تجزیاتی اہمیت ہم دے رہے ہیں، ویسے ان کی اہمیت نہیں، تجزیاتی اہمیت دے رہے ہیں۔ جب چیزوں کو آپ کو واضح انداز سے بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے تجزیاتی اہمیت دینی پڑتی۔ اب کووڈ کی جو وبا ہے وہ کرونا وائرس کے تجزیے کے بغیر آپ نہیں کر سکتے نا۔ تو اگر آپ نے ایسی بیماری، فلو کا میں حوالہ دوں گا کہ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو بیکٹیریا کا تجزیہ کیے بغیر آپ بیکٹیریل انفیکشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہی سمجھیں کہ ایک انفیکشن ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر ہمیں چھک چودھری کا گروپ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔